اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم وغزوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. ماہ رمضان کے فضائل کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور خطبہ شعبانیہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو آج جو ہے اس کا تقریباً 5واں سلسلہ ہے. خطبے میں رسول اکرم فرماتے ہیں وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، تم لوگ اپنے بزرگوں کا احترام کرو، وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور چھوٹوں پر رحم کرو، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرو، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، تم لوگ اپنے زبانوں کو بچاؤ، وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور تم لوگ ان چیزوں سے جس کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے اپنے آنکھیں بند کرو، وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور جن چیزوں کا سننا جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے ان سے اپنے کانوں کو بند کر دو. یہ ماہ رمضان کی جو مخصوص خطبہ ہے، پیغمبر اکرم نے شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا ہے. تو یہ جو احکام پیغمبر دستورات فرماتے ہیں یہ تو صرف ماہ رمضان کے لیے خاص تو نہیں ہے، اما اس کو ماہ رمضان میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے کیونکہ روزہ صرف جو ہے کھانا پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تمام اعضاء اور جوارح کا روزہ ہوتا ہے. تمام بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کا روزہ ہو تو وہ حقیقی روزہ ہے، ورنہ اگر انسان باقی گناہ انجام دے دے فقط کھانے پینے کی چیزوں سے رک جائے تو وہ حقیقی روزہ نہیں ہے، اس روزے کا ثواب نہیں ہے، فقط انسان پر جو روزہ نہ رکھنے کا جو عذاب ہے وہ ٹل جائے گا. اور اس سلسلے میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے ایک حدیث جو ہے نہج البلاغہ میں ذکر ہوا ہے، فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعناء. مولا علی فرماتے ہیں بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جس کے لیے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الا الجوع والظمأ، فقط بھوک اور پیاس ہے. یعنی روزہ تو رکھتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، لیکن اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فقط بھوک اور پیاس ہے بس. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ وَالْعَنَاءُ. اور اسی طرح امام فرماتے ہیں بہت سارے رات کو قیام کرنے والے، راتوں میں نمازیں پڑھنے والے، نماز شب پڑھنے والے ہیں، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے مگر اس کی یعنی سحر یعنی اس کی شب بیداری، نیند نہ آنا، بے خوابی اور تھکاوٹ کے علاوہ اس کی نمازوں کا فائدہ نہیں ہے. اب یہ امام کس نماز اور کس روزے کی بات کر رہے ہیں؟ ایسا روزہ ہے جس میں روزے کے آداب کی رعایت نہ ہو، فقط جو ہے صرف کھانے پینے کی چیزیں جو روزہ باطل ہونے والی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرے، باقی جو آداب روزہ ہے اس کے لحاظ نہ کرنے والوں کے بات کر رہے امام. تو روزے کے جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے
انسان کے آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، انسان کے جو ہے کانوں کا روزہ ہو، انسان کے تمام اعضاء جوارح، ہاتھوں کا روزہ ہو، پاؤں کا روزہ ہو، یعنی اس کی تمام اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، جس طرح پیغمبر اکرم نے خطبے میں 2-3 اعضاء کا اشارہ کیا ہے۔ نمبر 1 واحفظوا السنتکم، تم لوگ اپنی زبانوں کو بچاؤ، زبان کا روزہ۔ اب یہ زبان جو ہے ایک بہت اہم مشکل چیز ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے گناہان کبیرہ انسان سے صادر ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آج زبان کے حفاظت کے بارے میں کچھ احادیث نقل کر کے اس موضوع کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا۔ واحفظوا السنتکم، پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی زبانوں کو بچاؤ، یعنی خصوصاً روزے کے دوران زبان کی حفاظت کی بہت اہمیت ہے، اور پیغمبر نے خصوصی طور پر حکم دیا کہ واحفظوا السنتکم، تم لوگ اپنی زبانوں کو بچاؤ۔ یہ زبان ایک مشکل چیز ہے، جو حدیث امیر المومنین ہے کہ زبان کی تعریف میں امام فرماتے ہیں جسمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان اس کی جسم تو ایک چھوٹا عضو ہے، انسان کے بدن کے باقی اعضاء کے نسبت زبان ایک چھوٹی چیز ہے۔ اگر آپ زبان کاٹ کے باہر تول لیں تو 100 گرام سے زیادہ اس کا وزن نہ ہو جائے، لیکن وہ جرمہ کبیر، امام فرماتے ہیں زبان کا جو گناہ ہے، اس کا جرم ہے وہ بہت عظیم ہے، بڑا جرم ہے۔ زبان کے ذریعے سے بہت سارے گناہان کبیرہ انسان کی زبان سے صادر ہوتا ہے، زبان سے انجام ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے تو وہ صبح سے شام تک بہت سارے گناہان میں مبتلا ہوتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ زبان چلانا بہت آسان ہے۔ آپ منہ میں جو ہے زبان کو ہلا کے بات کر سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی زحمت کی بات نہیں ہے۔ تو زبان بہت انسان کے لیے اہم فائدے کی بھی چیز ہے اور نقصان کی بھی چیز ہے۔ جس طرح زبان کے بہت بڑے نقصانات ہیں، زبان کے فائدے بھی بہت زیادہ ہے۔ زبان کے ذریعے سے آپ خدا کا ذکر کر سکتا ہے، زبان کے ذریعے سے آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتا ہے، زبان کے ذریعے سے آپ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، زبان کے ذریعے سے آپ کسی مومن کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح زبان کے گناہان بہت زیادہ ہے، اسی طرح زبان کے فائدہ اور زبان سے انجام ہونے والے ثواب بھی زیادہ ہے۔ اب میں مختصر ایک فہرست تیار کیا ہوں، اس سے زیادہ بھی ہے کہ زبان سے انجام ہونے والے گناہان کبیرہ، جو بڑے بڑے گناہ ہے جو فقط زبان سے انجام ہوتا ہے۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ جھوٹ ایک قبیح برا فعل ہے، اور جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، قرآن کی آیت ہے صریح کہ جھوٹ زبان سے ادا کیا جاتا ہے، کسی اور عضو سے تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا ہے۔ جھوٹ بولنا زبان کا کام ہے، اور جو گناہ ہے کبیرہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ نمبر 2 غیبت کرنا، دوسرے نمبر پر زبان سے صادر ہونے والے انجام ہونے والے گناہ کبیرہ غیبت ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی برادر مومن کے پیٹھ پیچھے اس کے غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر آپ نے جو برائی بیان کیا ہے وہ سچ بھی ہو پھر بھی گناہ کبیرہ ہے، غیبت ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے برادر مومن کے غیر موجودگی میں کہا فلان بندہ بخیل ہے، کنجوس ہے کہا، تو اگر وہ کنجوس بھی ہو پھر بھی آپ کا یہ کہنا کیا ہے، اس کے لیے غیبت ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور زبان سے یہ انجام ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایسی برائی کی جو اس میں نہ ہو تو وہاں پہ ڈبل گناہ ہوگا، غیبت بھی ہے اور تہمت بھی ہے۔ یعنی ایسی برائی بیان کی جو اس بندے میں ہو تو غیبت ہے، وہ بھی انسان کے جو ہے حق میں گناہ کبیرہ شمار ہوگا۔ اگر ایسی برائی بھی بیان کی جو اس میں نہ ہو تو وہاں پہ 2 گناہ کبیرہ جمع ہوگا، تہمت بھی ہوگا، الزام بھی ہوگا۔ تو یہ غیبت کرنا زبان سے انجام ہونے والا گناہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ نمبر 3 تہمت یعنی کسی برادر مومن کے لیے ایسے برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو، ایسے کام اس کی گردن پر ڈالے جو اس نے نہیں کیا ہو، اس کو الزام کہتے ہیں، الزام یا تہمت لگانا۔ تو الزام اور تہمت کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، عظیم گناہ۔ نمبر 4 گالی دینا ایک بہت قبیح فعل ہے،
جس طرح قرآن کی آیات میں آیا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ بِغَيْرِ اللَّهِ، یعنی اس مضمون کے ایک آیت ہے کہ تم لوگ جو خدا کے علاوہ بت پرستی کرنے والا ہے، خدا کو نہیں پوجا نہیں کرتے ہیں، بت کی پوجا کرنے والا ہے، تو ان کو بھی گالی مت دو۔ گالی دینا، خدا کے دشمنوں کو بھی گالی دینے سے خدا نے روکا ہے، تو گالی دینا ایک عظیم گناہ ہے، اور یہ زبان سے انجام ہوتا ہے۔ گالم گلوچ کرنا، گالی دینا، سب کرنا، سب وہی گالی دینا ہے کسی کو، تو گالی دینا زبان کا گناہ ہے۔ نمبر 4، مومن کی توہین کرنا۔ آپ برادر مومن کی توہین کرے تو یہ بھی عظیم گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی جو آبرو ہے وہ کعبہ کی عزت سے بڑھ کر ہے، یعنی کعبہ کی آبرو سے زیادہ ہے، تو برادر مومن کی توہین کرے، اس کی آبرو ریزی کرنا یہ زبان کی ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کا کام ہے، ہم ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے ہیں، بس منہ پہ جو آتا ہے بول دیتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے یا مزاح میں کسی کی توہین کر دیتا ہے، کسی کی بے عزتی کرتا ہے، تو کسی کی بے عزتی کرنا، توہین کرنا یہ زبان کا گناہ ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 6، چغل خوری اور نمامی کرنا، یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ کہ چغل خوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو برادر مومن کے آپس میں لڑائی کروائے اور ایک کی باتیں دوسرے کو پہنچائے، دوسرے کی باتیں دوسرے برادر مومن تک پہنچائے اور کہے بھائی اس نے آپ کے خلاف یہ کہا وہ کہا، اور اس کے پاس جا کے جھوٹی بوجھی باتیں کہے کہ بھائی اس نے تمہارے خلاف یہ باتیں کی ہے۔ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے لڑائی اور جھگڑا اور فساد پیدا کرنے کو چغل خوری کہتے ہیں۔ چغل خوری اور نمامی گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور یہ بھی زبان کا کام ہے۔ نمبر 7، گناہان کبیرہ زبان میں سے اختلافات پیدا کرنا اور معاشرے میں فساد برپا کرنا۔ تو یہ زبان ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کبھی معاشرے میں فساد اور جنگ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مذاہب کے درمیان جو اختلافات ہے اس کی جو اہم چیز اور اہم اس کا جڑ ہے وہ جو شعلہ بیان مقررین ہے، جو ایک دوسرے پر تنقید کی تقریر کرتے ہیں، تنقیدی تقریریں، یعنی ایک مقرر کھڑے ہو کر دوسرے مذہب کے خلاف بولتا ہے، جو بھی منہ پر آ کر بول دیتا ہے، دوسرے مذہب والے اس کے جواب میں بولتے ہیں، تو ایک دوسرے کے خلاف بولنے کی وجہ سے دو مذاہب کے درمیان یا دو اقوام کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، بالآخر وہ جنگ اور لڑائی کی طرف پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے اندر قتل بھی ہوتے ہیں، معاشرے میں فساد ہوتا ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، قرآن کی آیت ہے کہ فتنہ برپا کرنا، معاشرے میں فساد برپا کرنا قتل سے بھی بدتر ہے، کسی کو مارنے سے۔ تو فتنہ اور فساد قتل سے بدتر کیوں ہے؟ کیونکہ فتنہ میں بہت سارے لوگوں کا قتل ہوتا ہے، اگر جنگ ہو جائے تو بہت سارے بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ تو فتنہ اور فساد برپا کرنا یہ زبان کا کام ہے، یہ زبان سے ایک دوسرے کے خلاف بولنے کی وجہ سے معاشرے میں اختلافات اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 8، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا۔ رشتہ دار سے صلہ رحمی، جیسا کہ پیغمبر کے خطبے میں آیا وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، تم لوگ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرو۔ تو جس طرح اسی زبان کے ذریعے سے آپ رشتہ دار کو، اپنے دوستوں کو خوش بھی کر سکتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات بھی برپا کر سکتے ہو، اسی طرح اسی زبان کے ذریعے سے رشتہ داروں کو ناراض بھی کر سکتے ہیں۔ زبان کے ذریعے سے بہت سارے رشتہ دار آپ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی زبان بری ہے، آپ نے اس کو برا بھلا کہا ہے۔ اس لیے قطع رحمی جو بھی گناہ ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا، یہ گناہ کبیرہ زبان سے انجام ہونے والا ہے۔ نمبر 9، مومنین کو اذیت دینا۔ مومن کو اذیت دینا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ممکن ہے آپ باقی اعضاء جوارح کے ذریعے سے مومن کو اذیت دیں، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن جو اہم اذیت ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، کیونکہ زبان سے جو زخم لگتا ہے، زخم زبان کہتے ہیں نا، وہ شمشیر اور تلوار کی زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، انسان کو بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے، کیونکہ زبان کا زخم انسان کے دل پر لگتا ہے۔ اگر آپ کسی کو
برا بلا کا ہے تو اس کو بہت اذیت ہوگی، لیکن یہ اذیت جو ہے علاج بھی نہیں ہے. جیسے کہ عربی میں ایک شعر ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا برئ ما کلم اللسان، ایسی کوئی مضمون کا ایک شعر ہے کہ کسی شاعر عرب نے کہا کہ جراحات السنان لها التیام، یعنی نیزہ اور تلواروں کا جو زخم ہے وہ تو ٹھیک ہوگا، کچھ عرصے کے بعد علاج کی ذریعے سے وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہے وہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. اگر آپ نے کسی کے دل پر زخم لگایا ہے زبان کی ذریعے سے، اگر وہ جس پر زخم لگا ہے وہ بہت اخلاق والا بندہ ہو تو کئی سالوں کے بعد وہ فراموش کر سکتا ہے، ورنہ انسان کے دل میں وہ یاد رہتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ دشمنی بڑھتی ہے، کینہ بڑھتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور مومن کو زبان کی ذریعے سے اذیت ہوتی ہے. جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ رسول اور مومنین کو اذیت نہ دو، اس کا مضمون یہ ہے کہ لوگ کافرین مشرکین پیغمبر کو زبان سے اذیت دیتے تھے، کہ نعوذ باللہ پیغمبر کو ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، کیونکہ پیغمبر نے جو وحی کے آیات ذکر کیا ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکا، تو انہوں نے اپنے زبان کے ذریعے سے پیغمبر پر زخم زبان لگایا اور پیغمبر کو اذیت دیا. تو یہ رسول کو اذیت دینا زبان کے ذریعے سے زیادہ انجام ہوتے تھے اور پیغمبر کے لیے بہت بھاری ہو جاتا تھا. نمبر 10، کفر بکنا اور خدا کا انکار کرنا. زبان کے ذریعے سے انسان جس طرح ایمان لا سکتا ہے، خدا کو یاد کر سکتا ہے، اس کے برعکس بھی انسان اسی زبان کے ذریعے سے کفر کے الفاظ بھی جاری کرتا ہے، خدا کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، رسول کے بارے میں اور ائمہ کے لیے بھی کفر بک سکتا ہے زبان کے ذریعے سے. یہ زبان کا گناہ ہے اور ایسے سارے گناہان ہیں. میں نے 10 کی جو اہم فہرست ہے وہ بنایا ہے، آپ کو میں نے سنا دیا کہ اس سے بہت زیادہ ہے. علماء نے ذکر کیا کتابوں میں، اخلاق کی کتابوں میں، کہ زبان اتنے سارے گناہوں کا سبب ہے. اسی لیے پیغمبر نے خطبے میں ارشاد فرمایا تم لوگ اپنی زبان کی حفاظت کرو، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور زبان کو تو ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے، لیکن روزے کے دوران اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. یعنی جب آپ حالت روزہ میں ہے تو اپنی زبان کو بھی روزے میں رکھو، زبان کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. اگر آپ زبان کو کھلا رکھے اور صبح سے شام تک ہزاروں گناہ کبیرہ آپ زبان سے انجام دے تو آپ کا روزہ نہیں ہے. جس طرح وہ امیر المومنین علیہ السلام کے حدیث میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ لیس من صیامہ الا الجوع والظما، یعنی ایسے لوگوں کا روزہ فقط بھوک اور پیاس ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی ثواب اور کوئی درجہ نہیں ہے. ایک اور حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں المرء مخبوء تحت لسانہ، فرماتے ہیں کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. انسان جب تک کچھ نہ بولے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا، اس کی شخصیت کیا ہے، آیا ایک عظیم شخصیت ہے یا معمولی شخصیت ہے، عالم ہے، جاہل ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. انسان کی شخصیت کا اندازہ اس کی زبان سے ہوتی ہے. یعنی آپ بولنا شروع کریں تو سننے والے کو پتہ چلے گا کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے، کیونکہ انسان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ جانتا ہے یا نہیں جانتا. اسی طرح با ادب ہے اور بے ادب ہے، بدتمیز ہے، اچھی تمیز والا ہے، یہ بھی انسان کے بولنے سے پتہ چلتا ہے. اگر گفتگو کے آداب درست ہو، ادب کی گفتگو کرنے والا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤدب بندہ ہے، تمیز والا ہے. لیکن اگر کوئی بے ادبی کی گفتگو کرتے ہیں تو انسان کو پتہ چلے گا اس کی شخصیت جو ہے بے ادب ہے. اسی لیے زبان کے بارے میں بہت سارے احادیث، ایک دو احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ان تمام احادیث کی روشنی میں انسان کی زبان کی حفاظت بہت اہم ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے، ہم خود بھی اس میں مبتلا ہے کہ مخصوصاً طلاب جو چھوٹے ہیں، نئے آئے ہیں، وہ زبان کو محفوظ بھی رکھتے ہیں، بس ایک دوسرے کے خلاف مدرسے میں بھی ماحول میں بھی یہ بولتے ہیں. تو یہ زیادہ بولنے کی مذمت ہے. بولنا کم ہونا چاہے. انسان کے عقل کامل ہونے کی نشانی انسان کا کلام کم ہونا ہے. انسان زیادہ سوچے اور کم بولے. جیسے کہ
علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہج البلاغہ میں 2-3 احادیث ہے ایک مضمون کے، فرماتے ہیں کہ من کمل عقلہ قل کلامہ، ایک حدیث اس مضمون کا ہے کہ جس کا کلام اور گفتگو کم ہوگی اس کی عقل کامل ہے۔ یعنی اگر انسان بات کم کرتا ہے سوچتا زیادہ ہے، کیونکہ جو بات کم کرنے والے ہیں وہ فکر زیادہ کرتے ہیں، تو بات کم کرنے والے عقل کامل ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس کا برعکس بھی صحیح ہے، جو منطق پڑھے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی قضیہ صحیح ہو تو اس کا عکس مستوی بھی صحیح ہوتا ہے، کہ امام نے اس مضمون کا بھی یعنی اس جملے کا برعکس بھی فرمایا کہ جو زیادہ کلام کرتا ہے اس کا عقل کمزور ہے۔ یعنی اگر بات کم کرے تو عقل کامل ہونے کی نشانی ہے، تو اس کا برعکس کرے تو کیا ہوگا، یعنی جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ کم عقل ہونے کی نشانی ہے۔ جو بیوقوف ہوتے ہیں یا پاگل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بک بک کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، لیکن جس کا عقل کامل ہے وہ ضرورت کی گفتگو کرتے ہیں، خواہ مخواہ نہیں بولتے ہیں۔ جیسے کہ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو، یا اس طرح ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی جو بات انسان کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ میں جو بول رہا ہوں آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ گناہ ہے یا ثواب کا کام ہے، جو میں بول رہا ہوں آیا یہ درست ہے یا غلط ہے، پہلے سوچنا ہے، یعنی پہلے سوچو پھر بولو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو الٹ ہے، پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کہا، تو اس کے نتیجے کیا ہوتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی زبان کی اہمیت ہے، اسی وجہ سے احادیث میں پیغمبر نے اور ائمہ نے اس زبان کی حفاظت کے بارے میں بہت تاکید کی ہے، اور بزرگان علماء، ائمہ کے علاوہ علماء بھی، مجتہدین بھی جو اخلاق میں عرفان میں آگے تھے، ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ کچھ علماء نے اس طرح اپنی زبان کو بچایا کہ منہ میں کوئی چیز رکھتے تھے، یعنی منہ میں ایک گٹھلی یا کوئی چیز، تسبیح کا دانہ منہ میں رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ جب بولنا شروع کرے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے تو وہ چیز باہر آتی تھی، پھر انسان کو ہوش آتا ہے کہ بھائی میں کیا بول رہا ہوں، کیونکہ انسان بولتے وقت تو سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اپنے منہ کو بند رکھتے تھے اور بولنے سے پہلے وہ چیز باہر نکالتے تھے، اور اسی باہر نکالنے کے دوران وہ سوچتے تھے کہ میں جو بول رہا ہوں آیا صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی اپنی زبان کو اس طرح محفوظ رکھتے تھے۔ اور صبح سے شام تک انسان اپنے زبان سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں، انجام ہوتے ہیں، اس کی اگر آپ فہرست بنائے تو ممکن ہے انسان کو پتہ بھی نہ چلے کہ بہت سارے گناہ میں وہ مبتلا ہو چکے ہو، لیکن انسان کو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے صبح سے شام تک کیا بولا ہے، جو اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ باقی جو کام کیا ہے، اگر آپ کچھ رات کے ٹائم پر کہے بھائی آپ نے صبح سے شام تک کیا کیا، یہ فہرست بناؤ، کاپی دے دے، تو ممکن ہے آپ اپنے جو کام کیا ہے وہ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ سے یہ کہے کہ بھائی صبح سے شام تک آپ نے کیا بولا ہے، وہ لکھو کہا تو انسان کو یاد بھی نہیں رہے گا، پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں نے کیا بولا ہے۔ تو یہ بولنا چونکہ ایک آسان کام ہے، زبان کو آپ ہلا کے جو ہے بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہے، اسی لیے انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے۔ اس وجہ سے روزے میں انسان اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ زبان کی حفاظت کرنے کی عادت اگر آپ روزے میں ڈالا ہو، ماہ رمضان میں یہ عادت ڈال دی ہے تو ماہ رمضان کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ ماہ رمضان کے روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے، لعلکم تتقون آیت مشہور ہے، آپ نے سنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزہ تقوی کی تمرین کا نام ہے، جس طرح آپ لوگ تقریر کی تمرین کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، تقریر کی تمرین یعنی تقریر کرنے کی عادت ڈالتے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو اسٹیج پر آنا پڑے تو کوئی گھبراہٹ نہ ہو، تقریر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو روزہ کیا ہے؟ تقوی کی تمرین ہے۔ جب انسان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرنے کی عادت ڈالے، 1 مہینہ مکمل 30 دن، تو رمضان کے بعد انسان حرام کاموں سے بھی بچنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی، ایک ملکہ، ایک طاقت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھے۔